عمران خان صاحب کس حیثیت سے لڑائی کریں اسٹیبلشمنٹ سے؟ کچھ لوگ ویسے جذباتی ہو جاتے ہیں جن کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے کوئی احکامات دیے ایسے. خان صاحب کو بھی یہی کہا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تکلیف تو ہو رہی ہے پی ڈی ایم والوں کو. الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں، سب کو اکٹھا بٹھا دیں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیں گے، آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ جو ہے پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. عمران خان صاحب کس حیثیت سے لڑائی کریں اسٹیبلشمنٹ سے، اور حتیٰ کہ یہ جو بہت بڑی تعیناتی ہوتی ہے ملک میں اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. آپ نے آج سے چند دن پہلے دیکھا ہے کہ طیارہ کریش ہوا اور ٹویٹر پہ کیسا ٹرینڈ چلا ہے. 300 سے زیادہ لوگوں کا نام آیا ہے. وہی رجیم چینج اور یہی تقریریں سن کر تو انہوں کے جوش اور جنون نے اس قدر ٹویٹر پہ شہداء کے خلاف بھی لکھا ہے. شہداء کے خلاف کچھ نہیں لکھا، میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے. کچھ لوگ ویسے جذباتی ہو جاتے ہیں جن کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے کوئی احکامات دیے ایسے. عمران خان کے پاس اب پیغامات لے کر گئے جو میڈیا کی ہیڈ لائنز بنے کہ اعجاز صاحب پنڈی سے کوئی پیغام لے کر گئے ہیں. وہ کیا پیغام لے کر جاتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں ذرا بتائیے گا آپ. کسی سے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. ان کو کسی اعجاز الحق کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے اگر دونوں طرف ہماری ملاقات ہو رہی ہے، دونوں طرف بتانا اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے کریں آپ، اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. اگر وہ سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہے. خان صاحب کو بھی یہی کہا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پشاور میں، چشتیہ میں، ملتان میں اور اب ٹی وی کے انٹرویوز میں بھی انہوں نے صاف واضح کر دیا. اب تکلیف تو ہو رہی ہے پی ڈی ایم والوں کو، کیونکہ ان کے تو پیچھے سے نہ ان کے ساتھ پبلک ہے، نہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تو آئے ایک بائی ڈیفالٹ کہہ لیں آپ کہ ایک نے جانا تھا تو کسی نے تو آنا تھا، تو سارے انڈے جو ہے ایک ہی ٹوکری کے اندر آ گئے. وہ آپس میں بھی اب بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اعجاز الحق صاحب، آپ کے بڑے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے. آج سے 2 دن قبل ٹی وی پروگرام پر بات چلی کہ گزشتہ دنوں عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے. یہ کچھ ایسی بات ہے کیا ماضی قریب میں کچھ ایسی ملاقات ہوئی ہے؟ اس میں کوئی ویسی حیرانی کی بات تو نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہباز شریف کی آرمی چیف سے جب وہ اپوزیشن میں تھے کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور خود بھی اس کا ذکر کیا. خان صاحب کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی اور ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوئی تو میں ان کو سفارش کروں گا کہ آپ ملیں، آپس میں بیٹھیں، ملک کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکالیں، آگے دیکھیں کہ جمہوریت کو کس طرح چلانا ہے، الیکشنز کس طرح کروانے ہیں. اور ایک چیز کا اعلان کر دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں، سب کو اکٹھا بٹھا دیں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. آپ کے والد محترم نے کس طرح نواز شریف کو پلا پوسا، اور یہ بھی دعا کی، یہ دعا نہیں کی کہ میری عمر اعجاز الحق کو لگ جائے، یہ دعا کی کہ میری جو عمر ہے وہ نواز شریف کو لگ جائے. اور پھر نواز شریف اتنے مخالف، اتنے بڑے دشمن بن گئے، پھر آپ کے کیا وجہ؟ دیکھیے 99 کے بعد تبدیلی آئی ہے. میرے ساتھ کیا دشمنی کرنی انہوں نے؟ میں نے ان کا کون سا ہمارا کوئی زمین سانجھی ہے یا ایک دوسرے کا 302 کا مقدمہ ہے؟ اپنی اپنی پالیٹکس ہے. جہاں تک میں سمجھتا تھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 مرتبہ جو اعتماد توڑا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے اب ان پہ. یعنی 5 سال سپورٹ کی، دھرنے میں سپورٹ کی، جب کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ دوسری طرف بہتری کا راستہ ہو، پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حجاب کی وجہ سے، ایک رشتے کی وجہ سے، ایک پرانے تعلق کی وجہ سے. اور جب الیکشن آیا تو سب سے پہلے کیا کیا کہ جی اعجاز الحق کو کیسے ہرانا. یہ تو ان کی تاریخ ہے. جو بھی دنیا میں اپنے محسن کو نہیں بچانے گا، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا پاکستان مسلم لیگ ضیاء اطاعت کرے گی یا ضم ہو جائے گی اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی بات ہوگی، میں ان کو بھی یہ بتایا کہ میرا اپنا کوئی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں. نہ مجھے کوئی سیٹ کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی الائنس کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ الائنس کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں نے جیتنا ہوگا، ماضی میں بھی میں اکیلا لڑتا رہوں کنگز پارٹی کے پی ایم ایل کیو کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے مجھے جتا دیا. جب ہارنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. 2008 میں محترمہ کا شہادت ہو گئی، ہم ہار گئے. اس دفعہ ہمارے خلاف بےایمانی ہو گئی، ہم ہار گئے.
یعنی مطلب جو صاف بات ہے. تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ میں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا, اور میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اعتماد کا رشتہ ہے ان کے ساتھ اسی وجہ سے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میرا اپنا پرسنل کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. نہ میں ان کو 3.5 سال, انسان تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے نا, میں جا کے ملتا 3.5 سال جب وہ وزیر اعظم تھے ہوتا, میں کوئی اپنے حلقے کے لیے لے آتا, کوئی اپنے مفاد لے آتا, میں تو ملا ہی نہیں تھا ان کو. میں تو اس وقت ملا جب میں نے دیکھا کہ رجیم چینج ہو رہی ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان سے یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا. پھر میں نے کوشش کی کہ بھائی کوئی پیچ اپ ہو جائے, وہ حالات نہ آئیں جن کا مجھے خدشہ تھا, اور اب پورا پاکستان 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں اس کو. اعجاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں 2018 میں میرے ساتھ بھی 2 نمبری ہو گئی ہے سمپلی الفاظ میں, اور اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم صحیح کہتے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ از اٹ ٹرو؟ دیکھیں ہر الیکشن کو کہیں نہ کہیں سے مینیپولیٹ ہوا ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم نے کیا ہے, چاہے ساروں نے مل کے کیا ہے, یا کسی غیبانہ ہاتھ نے کیا ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی جا رہی ہے, ایسا طریقہ کار نکالیں کہ اگر مجھے کوئی ووٹ ڈال رہا ہے تو میرے حق میں ہو وہ. ہمارے مطلب اب ہار گئے الیکشن, میں تو خاموش رہا. میری تو ایسی عادت ہے کہ بھائی میں ہار گیا تو میں ہار گیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ میں ایم این اے ہوں تو میری عزت زیادہ ہے اور میں ایم این اے نہ ہوں تو میری عزت کم ہے. الحمدللہ لوگ اسی طرح محبت کرتے ہیں اور میرے کام کبھی رکے نہیں ہیں. اس لیے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ بےایمانی ہوئی, غلطی ہوئی, اس غلطی کو پوری قوم نے بھگتا. پھر یہ بتائیں, عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہے, توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم 22 تاریخ کو چارج فریم کریں گے. کیا سمجھتے ہیں عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں, نائل ہو سکتے ہیں, یا دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی گرفتاری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نااہل کرنا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی احمقانہ بیوقوفانہ حرکت کوئی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیں گے, ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب یہ رجیم چینج ہوا اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی بالکل نیچے آئی ہوئی تھی, لوگ ناخوش تھے, ان کے اپنے جو اندر ممبر تھے وہ خوش نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے خان صاحب کے ٹکٹ پہ جیتنا مشکل ہو جائے گا. وہ اس وقت رابطے کر رہے تھے نون لیگ کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ. وہ وقت تھا. اس کے بعد قدرتی طور پر میرے خیال میں وہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ ان کی وہ جو پاپولیرٹی نیچے گئی تھی وہ ان کو وہاں سے ہٹایا, پاپولیرٹی چھت پہ چلی گئی. آج وہی لوگ جو بھاگ رہے تھے آج ساتھ جڑ گئے, ایلفی کی طرح ساتھ جڑ گئے. تو ان کو اندر کرنے سے ابھی وہ لائن وہ کراس کر چکے ہیں جس پہ کہتے ہیں نا کہ اب بند کر دیں گے, نااہل کر دیں گے, یا ڈسکوالیفائی کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ جو ہے پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.